عبد الملک ابن مروان کی حکومت تھی اور حجاج ابن یوسف ثقفی مبیر هذه الامہ وہ اس کا گورنر تھا بصرے کا، اور اس وقت عرب تجار جیت پور کے بندرگاہ پر لٹ گئے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، اور ایک خاتون وہاں پر فریاد کر رہی تھی کہ واہ ہمارے گورنر کو خبر مل جائے۔ حجاج ابن یوسف بے شک زوراور بھی تھا، وہ بہت کچھ تھا، لیکن وہ اپنے مسلمانوں کے حق میں انتہائی درجے کا رحیم کریم بھی تھا۔ مورخین کہتے بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے فجر کی نماز پڑھائی اور محراب کے پیچھے سے فریادیں آ رہی تھی۔ اس نے آواز پر کہا لبیک میں حاضر ہوں، مجھے موقع ملتے ہی آپ کو ظلم سے چھڑاؤں گا۔ اس کے بعد بندرگاہ پر جہاز آ کے رکا، وہاں سے بھی لوگ اترے اور بین کرتے رہے واویلا و ماتم کے عرب تجار کے ساتھ ہندوستان کے فلاں فلاں بندرگاہ پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ چنانچہ حجاج ابن یوسف ثقفی نے اس زمانے کا جو ناکارہ قسم کا بادشاہ تھا ہندوؤں کا، راجہ داہر، یہ دو بھائی تھے، ایک داہر اور ایک ظاہر، اور ہندوستان آدھا ایک کے پاس تھا آدھا دوسرے کے پاس۔ راجہ داہر کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ملک میں مہمان تجار بے عزت و بے آبرو کیے گئے، فوراً ان کے بے عزتی کرنے والوں کو گرفتار کرو اور ان کے ساتھ ظلم کا بدلہ لو اور مجھے خبر دو۔ راجہ دائر تو اپنے غرور و تکبر میں تھا، اس نے کہا جائے عربی کا بدو، پتے کھانے والے، اونٹ چرانے والے میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے دوسرا خط لکھا اور اس کو کہا کہ میرے کہنے پر عمل کرو تو بچ جاؤ گے، ورنہ ایسا لشکر بھیج دوں گا جس کی تلواروں کی چمک سے تیرے محلات روشن ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی حجاج ابن یوسف نے عبد الملک سے کہا کہ مجھے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا اجازت ہے۔ آپ نے فوج میں اعلان کیا، آپ کا داماد بھی تھا، وہ بھتیجے بھی، محمد بن قاسم، 17 سال کی عمر تھی اس کی۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ کسی شاعر نے ان کے حق میں کہا ہے ان الشجاعۃ والسماحۃ والنداء لمحمد ابن القاسم ابن محمدی، بہادری اور سخاوت و شرافت ختم تھی محمد بن قاسم پر۔ ان الشجاعۃ والسماحۃ والنداء لمحمد ابن القاسم ابن محمدی۔ محمد بن قاسم لشکر لے کر کے بلوچستان کے راستے سے یہاں آیا، جب سکر کے پاس پہنچا تو دریائے سندھ درمیان میں تھا، اس کو عبور کرنا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ آنے والے ماہرین کو کہا کہ دریا ناپو کنارے سے دریا ناپو۔ جیومیٹری کے علم سے انہوں نے اس کو معلوم کیا اور اس کے بعد تختے کاٹے اسی حساب سے، اور اس کو ایک دوسرے سے جوڑ کے اس پر لشکر روانہ ہوا، پار لگ گیا، تختے واپس کھینچ کے کنارے پہ رکھ لیے، اور آہستہ 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 راجہ دائر کے قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راجہ دائر بہت بڑے قلعے میں رہتا تھا، اس کا ایک سرا یہاں تھا اور دوسرا سرا جیت پور میں تھا۔ اس زمانے میں بادشاہان اپنے تحفظ کے لیے ایسے قلعے آباد کرتے تھے جس کو دشمن سر نہیں کر سکتا تھا، اور اس میں 10 20 سال کا راشن و اناج ہوتا تھا۔ چنانچہ
راجہ دائر نے مذہبی پنڈتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وید دیکھو، گیتا دیکھو، پتہ کرو یہ جو عذاب آئے، مسلمان آئے حملہ کر رہے ہیں، یہ جائیں گے کیسے؟ تو مذہبی پنڈت نے کہا کہ فلاں جنگل میں ہمارا دیوتا ہے اور آج رات کو اس پر پرشاد رکھیں گے اور کل صبح تمام مسلمان غرق ہو چکے ہوں گے۔ راجہ دائر نے کہا اس میں دیر کیوں ہو؟ کہا یا آپ چلے یا آپ کی اہلیہ چلے۔ تو راجہ دائر کا جانا تو مناسب نہیں معلوم ہوا، ان کی اہلیہ چلی۔ جب جنگلوں کے راستے گزرنے لگے تو کسی جگہ اور پنڈت کا ارادہ خراب ہوا، شور شرابہ مچ گیا۔ اچانک ایک خوبصورت مسلح نوجوان سامنے آیا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ خاتون نے کہا میرا جدائر کی بیوی ہوں، یہ ہمارا مذہبی آدمی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم فلاں دیوتا کا پرشاد کریں گے اور پھر اگلے دن مسلمان غرق ہو جائیں گے، اب یہ آیا ہے اور میری بے عزتی کر رہا ہے۔ دو روایت، ایک یہ کہ اس کی گردن اڑا دی، دوسرا یہ کہ اس کو کہا اگر مذہبی لوگوں کا قتل جائز ہوتا تو واجب القتل ہے۔ اور خاتون نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام محمد بن قاسم ہے۔ کہا وہ جو اس لشکر کا سپہ سالار ہے؟ کہا بالکل۔ کہا یہ کیوں؟ کہا آج رات کو میری ڈیوٹی تھی چوکیدارہ کرنے کی، حفاظت کرنے کی۔ کہا ایسا کرے کہ مجھے میرے شہر چھوڑ آئے، میں تو خود نہیں آ سکتی، یہ مجھے لے کے آیا تھا ناکارہ پنڈت۔ اور جب شہر لے گئے تو کہا کہ یہ بڑا قلعہ ہے، اس کے اندر قلعے میں لے گئے تو کہا کہ سامنے کمرہ جو ہے نا اس میں اور راجہ دائر دونوں ہوتے ہیں، اور یہ دریائے سندھ میں کھلتا ہے پیچھے سے، میں 2-3 دن منت سماجت کروں گی، وہ مان جائیں گے، نہیں مانے تو آپ پھر اس کھڑکی سے داخل ہو جائیں، ویسے آپ قلعے کو فتح نہیں کر سکتے۔ مورخین کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ 3 شرطیں لگائی۔ ایک تو میرے آگے نہ جانا، پیچھے آئے گی، صرف مجھے جو ہے نا دائیں بائیں کہے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ پازیب وغیرہ اور بنگڑیاں یہ باندھ لو، اس کی شڑنگ بھی مشتہات ہے۔ اس طرح 2-3 پابندیاں لگائی اور پھر وہاں تک پہنچے۔ محمد بن قاسم واپس فوج میں آیا اور فوج کو حکم دے دیا کہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچو، اور وہ جگہ بتائی جہاں سے قلعے کا ایک کمرہ کھلتا تھا۔ جب 3 دن گزر گئے، محمد بن قاسم اور ان کے ساتھ 40 کمانڈو یا اس سے زیادہ و کم روانہ ہو گئے، اور وہ کھڑکی کھلی تھی، وہ خاتون بیٹھی تھی، راجہ دائر کی منت کر رہی تھی، وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس نے داخل ہو کر کے اس کا سر قلم کر دی، اور ایک جھنڈا لہرانا ہوتا تھا، جب تک وہ جھنڈا نہ چڑھتا کوئی نہیں مانتا کہ سندھ پر کسی فاتح کا قبضہ ہو گیا۔ وہ اس قدر طویل و عریض تھا، تو تمام لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ جھنڈا راجہ دائر کا گرا نہیں۔ محمد بن قاسم نے ایک عجیب ٹرپ کی، آدھے تک تو خود ویسے چڑھ گیا، اور آدھے سے پھر اس کو تیر مارا تو جھنڈا گر گیا۔ جب جھنڈا گر گیا تو پورے شہر میں ماتم مچ گیا کہ راجہ دائر ختم ہو گیا۔ حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ پیسے تو سارے ختم ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ راجہ دائر کے محل سے ایک جہاز سونے کا ملا ہے، وہ میں نے روانہ کر دیا۔ اور محمد بن قاسم نے بصرے کے گورنر کو کہا کہ مجاہدین کی فوجیوں کے ہاضمے خراب ہے، سندھ کی آب و ہوا خشک ہے، پانی بھی کھا رہا ہے،
تو وہ حجاج ابن یوسف نے کئی ٹن سرقہ روئی کے اندر بگویا اور روئی سمندری جہاز میں ڈالی، اور ان کو خط لکھا کہ جب بھی کھانا کھائے پانی کے اندر تھوڑے سے روئی ڈال کے نچوڑے، سرقہ نکل آئے گا۔ وہ سرقہ ساتھ کھایا، چنانچہ سب کے ہاتھ میں بحال ہو گئے۔ تفصیلات کے لیے مشہور زمانہ محدث مورخ امام بلازری کی کتاب فتوح البلدان